السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ صاحب، یہ فرمائیے گا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ چھوٹی قربانی کرتے ہیں اپنے گھر میں، اور اس کے علاوہ بڑی قربانی میں حصہ بھی ڈال لیتے ہیں، تو جو بڑی قربانی کا ان کو جو گوشت ملتا ہے وہ تقسیم کر دیتے ہیں، اور چھوٹی قربانی جو ہے وہ بکرا یا دمبا، وہ سارے کا سارا گوشت اپنے گھر میں رکھ لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال یہ ہے کہ بعض حضرات ایک ہی بندہ ایک سے زیادہ قربانی کر لیتا ہے۔ اب کچھ جانوروں کا گوشت وہ تقسیم کرتا ہے اور کچھ کا تقسیم نہیں کرتا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بنیادی طور پر شرعی طور پر اچھا جی، ایک آدمی پر ایک بکری ہے، ایک بکری ایک شخص اور اس کی فیملی کی طرف سے ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ جو آدمی ایک سے زیادہ قربانی کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ ہر قربانی ہر جانور میں سے حصہ نکالے غربا، فقراء اور مساکین کے لیے۔ اچھا جی، ایک تو یہ مسئلہ ہو گیا۔ دوسرا قرآن مجید کی آیت ہے ظفر بھائی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ اللہ اللہ۔ ہاں جی، آپ کے سوال کے تعلق سے کیا دماغ میں آیت آئی ہے؟ ویسے تو پورے کا پورا قرآن کیا ہی کیا ہے، لیکن قرآن کی یہ شان ہے ماشاءاللہ، ہاں جی، کہ ہر سوال کے حساب سے آیت اپنے آپ آ جاتی ہے کہ حضرت مجھے بیان کریں۔ اب یہ دیکھیں نا کہ بیل کا گوشت ہے وہ عام طور پر نا زیادہ کیا کہیں میں ان کو، اپر کلاس کے لوگ آپ کہہ لیں، ہائی کلاس لیول لوگ نا بھینس اور گائے کے گوشت سے کرتے ہیں گریز۔ کبھی کھائیں گے بھی تو تھوڑا بہت کھا لیں گے، ورنہ وہ پرے پرے رہتے ہیں۔ تو ان کی چوائس، ان کا زیادہ فوکس یا ان کی زیادہ جو لذیذ چیز ہے نا وہ ہے چھوٹا گوشت، بکرا ہو، بھیڑ ہو، وغیرہ وغیرہ۔ اب جو میری نظر میں مجھے کم پسند ہے، خیر میں تو مولوی ہوں، آپ گھوڑا بھی کھلاؤ تو ہم وہ بھی کھا جاتے ہیں، جنگلی گدھا کھلاؤ تو ہم وہ بھی کھا جائیں گے۔ یہاں ایسی مشین ہے کہ لکڑ پتھر ہضم شریف۔ میں عام معاشرے کی بات کر رہا ہوں، کوئی میرا مولانا کا نہ سمجھ لے۔ تو بعض لوگوں کو بڑا گوشت کم پسند ہے، چھوٹا بڑا پسند ہوتا ہے۔ اچھا، تو اب وہ جو کم پسند ہے اس میں سے تو وہ دے دیتے ہیں، جو زیادہ پسند ہے اس میں سے وہ نہیں دیتے۔ تو یہ کام قرآن کی اس آیت کے بھی خلاف ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ جو بڑا گوشت بڑا جانور لیا وہ تقسیم کر دیا اور بکرا اپنے فریج میں رکھ لیا، یہ قرآن کی آیت کے خلاف ہے۔ قرآن کریم نام لے کر کہہ رہا ہے کہ ظفر صاحب، فلانا صاحب، آپ نے جو بکرا ذبح کیا نا، یہ بکرا بھی غریب کے منہ میں، فقیر کے منہ میں، مانگنے والا ہے جو نہیں مانگنے والا تنگ دست ہے، دونوں کے منہ میں جانا چاہیے۔ لن تنالوا البر، ہرگز نہیں تم پا سکتے ہو نیکی کو، حتی تنفقوا، یہاں تک کہ وہ خرچ کرو، مما تحبون، جو تمہیں پسند ہے۔ تو جو زیادہ پسند ہے اس زیادہ پسند کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ اغلباً ابو طلحہ انصاری تھے رضی اللہ عنہ، مدینے میں ان کا کروڑوں کا باغ تھا، پورے کا پورا باغ راہ للہ انہوں نے اللہ کی راہ میں دے دیا، اور اس باغ میں نبی پاک، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جاتے، بیٹھتے، آرام فرماتے، تازہ بتازہ کھجور کھاتے، پانی پیتے، ہاں جی۔ تو وہ اتنا قیمتی باغ انہوں نے پورے کا پورا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ کیوں؟ کہ قرآن کی آیت کا مطالبہ تھا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ تو آپ نے بڑا جانور میں ایک حصہ ڈالا یا آپ نے پوری گائے ذبح کر دی ہے؟ اب گائے تو آپ نے ساری آدھی پونی غریبوں میں تقسیم کر دی نا، بکرا آپ کے فریج میں پڑا ہے، قرآن کہتا ہے بکرے کو بھی باہر نکالو۔